حضرات گرامی قدر، ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے بعنوان مجلس چہلم۔ خداوند متعال مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے گناہان صغیرہ و گناہان کبیرہ کی مغفرت فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرمائے اور ان کے بچوں کے دلوں میں آپسی مہر و محبت قرار دے۔ یقیناً یہ ہم اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں کہ ہمیں جب اپنے کسی مرحوم یا مرحومہ کو یاد کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کے نام سے کوئی ذاتی ذکر کے لیے نشست کا اہتمام نہ کر کے ذکر محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ اگر ایک پانی کو ایک کاسے میں رکھ دیا جائے تو اس کی حیات زیادہ نہیں ہوتی، لیکن اگر اسی کاسے آب کو یعنی ایک کاسے پانی کو سمندر میں ملا دیا جائے تو جب تک سمندر باقی رہے گا تب تک یہ پانی باقی رہے گا۔ اسی لیے ہمارے بزرگان نے، ہمارے قابل احترام اسلاف نے یہ طریقہ قائم کیا کہ اگر اپنے مرحوم کو یاد کرنا ہو تو ذکر حسین برپا کرو، اس لیے کہ جب تک ذکر حسین رہے گا تمہارے مرحوم کے لیے ثواب باقی رہے گا۔ تو میں قبل اس کے کہ آپ سے کہوں تھوڑا سا آگے آ جائیے، تھوڑا سا ماحول بنا لیجئے، کچھ ایسی چیز پیش کروں آپ کے سامنے کہ مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ تھوڑا سا آگے آ جائیے۔ ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں، روایت جو جناب شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ قابل اعتبار اور ملت تشیع کے لیے پلر کی حیثیت رکھتے ہیں، نقل کرتے ہیں کہ ما من قوم اجتمعوا ويذكرون فضل علی ابن ابی طالب، کوئی ایسی قوم نہیں ہے کہ جو جمع ہو اور ذکر فضائل علی ابن ابی طالب کرے الا حبطت ملائکۃ السماء، مگر یہ کہ وہ جمع ہو کر جب یہ ذکر کرتے ہیں تو آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور مرتبہ کیا ہے؟ اچھا یہ مسئلہ میں قطعی یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو باہر بیٹھے ہیں وہ اس شرف سے محروم ہیں، اس لیے کہ بہرحال ذکر تو سن رہے ہیں اور موسم کا مزاج بھی ایسا ہے کہ ہر آدمی تھوڑا سا چھٹک کے بیٹھ رہا ہے، لیکن بہرحال جو فرش پہ بیٹھے ہیں ان کے لیے میں یہ یقینی کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس روایت میں شامل ہے کہ کوئی قوم جمع ہو کر کے مولا کائنات کا ذکر نہیں کرتی الا حبطت علیہم ملائکۃ السماء، مگر یہ کہ آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں لتحف بہم، تاکہ ان کا طواف کریں، یعنی آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا مرتبہ ہے! کس لیے نازل ہوتے ہیں؟ تاکہ ان کا طواف کریں۔ اور یہ روایت ایسا نہیں ہے صرف ملت تشیع کے آثار میں موجود ہے، نہیں، یہ روایت برادران اہل اسلام کے قابل اعتبار محدثین بھی نقل کرتے ہیں، اور روایت یہاں تمام نہیں ہو رہی ہے۔ ملائکہ طواف کرتے ہیں، وَلَمَّا يَنْتَهِ الْمَجْلِسِ، مضمون روایت کہتی ہے کہ جب یہ مجلس تمام ہو جاتی ہے عَرَجَتِ الْمَلَائِكَةُ إِلَى السَّمَاءِ، تو یہی ملائکہ واپس چلے جاتے ہیں۔ جب یہ ملائکہ واپس جاتے ہیں تو دوسرے ملائکہ ان کے جسم سے خوشبو محسوس کرتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ اِنَّا نَشُمُّ مِنْكُمْ رَائِحَةً طَيِّبَةً مَا شَمَمْنَاهَا مِنْ قَبْلِ، ہم تمہارے پاس سے ایسی خوشبو محسوس کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے تو تم سے یہ خوشبو نہ آتی تھی۔ تو اب ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس سے پہلے تو یہ خوشبو تمہارے پاس سے نہیں آتی تھی، آخر آ کہاں سے رہو؟ تو یہ فرشتے جواب دیتے ہیں کُنَّا عِنْدَ قَوْمٍ كَانُوا يَذْكُرُونَ فَضْلَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، ہم ایک قوم کے پاس گئے جو آپس میں بیٹھ کر فضائل علی ابن ابی طالب بیان کر رہے تھے، بس ہم وہیں پر بیٹھ گئے، فعلقت هذه الرائحة بنا، یہاں تک کہ یہ خوشبو ہمارے جسم سے معلق ہو گئی۔ توجہ میرے عزیزوں،
تو وہی ملائکہ کہتے ہیں خذو بنا الی ذالک المجلس، ہمیں بھی اس مجلس میں لے کر کے چلو جہاں چاہنے والے جمع ہو کر ذکر علی ابن ابی طالب کر رہے ہیں۔ تو یہ فرشتے کہتے ہیں انتہا المجلس وقد ذهب كل واحد منهم الى مكانه، کہ مجلس تمام ہو گئی، فرش عزا اٹھ گئی، فرش مسرت اٹھ گئی، وہ مجلس ختم ہو گئی، ان میں کا ہر فرد اپنے اپنے گھروں میں واپس چلا گیا۔ تو اب وہ فرشتے کہتے ہیں لا باس، کوئی بات نہیں، خذو بنا الی ذالک المکان، مجلس ختم ہو گئی تو کیا ہوا، ہمیں اس جگہ پہ لے کر کے چلو جہاں یہ نورانی ذکر ہو رہا تھا، ہمیں اس جگہ پر لے کر کے چلو جہاں پر یہ ذکر ہو رہا تھا۔ توجہ میرے عزیزوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ مکان ہے کہ لوگ اپنے دل میں جنت جانے کی تمنا پالتے ہیں، مگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں جنت والے آنے کی تمنا کرتے ہیں۔ توجہ میرے عزیزوں، آخر ہمیں غور کرنا چاہیے کیا وجہ ہے۔ آپ دیکھیے، واقعا میں کہہ رہا ہوں آپ کو سلام ہو، یعنی ایسے موسم میں جبکہ حرارت 45، 46، 47 ڈگری تک پہنچ رہی ہے، اس کے باوجود بھی جس طریقے سے مجالس کا یہ اہتمام ہوتا ہے، آپ حضرات اپنا وقت نکال کر یہ مجالس میں آتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز موجود ہے جس نے آپ کے دلوں میں تڑپ پیدا کی۔ کبھی ملاحظہ کریں ان چیزوں کو۔ گرمیوں کی چھٹی میں جہاں بڑے بڑے اور افراد جاتے ہیں گھومنے کے لیے، اپنی ذہنی تفریح کے لیے جاتے ہیں، اور بہرحال میں اس کا منکر بھی نہیں ہوں کہ گرمیوں کی چھٹی میں کوئی ننیہال جائے، کوئی مائکے جائے، اس لیے کہ یہ مورچہ ایسا ہے جسے ہر آدمی مول نہیں لے سکتا۔ بھائی گرمی کی چھٹیاں ہو رہی ہے، مائکے جانے والے مائکے جا رہے ہیں، سسرال جانے والے سسرال جا رہے ہیں، بچے اپنے ماموں کے گھر جا رہے ہیں۔ توجہ ہے میرے عزیزوں، تو یہ چھٹیاں ہوتی ہیں، ہمارا سلام ہو ان بزرگوں کے اوپر کہ جنہوں نے، آپ نے دیکھا ہوگا بسا اوقات آپ نے تبلیغی مجالس کا سلسلہ دیکھا جو کہ پورے میں وغیرہ میں، ہمارے اس حصے میں بھی جو ہے متعدد مقامات پر گرمیوں کی چھٹی میں انعقاد ہوتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہیں ایسا نہ ہو ان فراغت کے ایام میں ہم ذہنی تفریح کرتے کرتے اہل بیت کو بھول جائیں، لہٰذا ایسے موسم میں بھی ہمارے بزرگان نے تبلیغی مجالس کا انعقاد کر کے نسلوں تک ذکر امام حسین کو پہنچایا ہے، نسلوں تک اہل بیت کے ذکر کو پہنچایا۔ یہ کیا ہے عزیزوں؟ یہ یوں ہی نہیں، ہر چیز کے پیچھے ایک حکمت کار فرما ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، چونکہ اصال ثواب کی مجلس ہے لہٰذا ایسا نہ ہو کہ گفتگو ایسی ہی ہوتی چلی جائے کہ جہاں پر بہرحال کہیں نہ کہیں کچھ پیغامات بھی ہونے چاہیے۔ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے کچھ باتیں پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ غور کریں کہ اصل میں یہ فرش عزا ہمیں اور آپ کو آمادہ کرتی ہے آخرت کے لیے، ہمیں اور آپ کو تیار کر دیا آخرت۔ اور عجیب یہ ذکر ہے کہ سننے والا بھی فائدہ اٹھاتا ہے، سنانے والا بھی فائدہ اٹھاتا ہے، دنیا میں رہنے والا بھی فائدہ اٹھاتا ہے، دنیا سے چلا جانے والا بھی فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور میں کبھی کبھی یہ چیز کہتا ہوں برابر، ابھی دیکھیے میں مثال دیتا ہوں اس چیز کی کہ ابھی یہی ڈیزاسٹر مینجمنٹ یا جو ہمارا موسم وبھاگ ہے، کل اگر جو ہے یہ اعلان کر دے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، کل کے دن ولیمہ ہے، کل کے دن بڑی مجلس ہے مان لیجئے، جیسے عام طور سے ذہن بنے ہوئے، اور موسم وبھاگ نے کہہ دیا کہ جناب کل جو ہے وہ تیز بارش ہونے کے آثار ہیں۔ دیکھیں جب جنازہ دیکھیں تو جنازہ دیکھتے وقت دعا پڑھنا چاہیے اور ان دعاؤں کی پابندی کرنا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیے؟ جیسے ہی جنازے پہ نگاہ پڑے کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے لیے ہیں، ہمیں اللہ کی طرف ہماری بازگشت ہے، ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے۔ اور اس کے بعد کیا کہنا چاہیے؟ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہی وہ موت ہے جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اللہ کے رسول نے کیا ہے۔ صدق اللہ ورسولہ، اور اللہ نے بھی سچ کہا، اللہ کے رسول نے بھی سچ کہا۔ یہ وعدہ اللہ کا ہے، جیسے یہ باڈی جا رہی ہے کل ہمیں بھی جانا ہے۔
اس دعا کا آہنگ یہ بتا رہا ہے عزیزان محترم، اس دعا کے کلمات یہ بتا رہے ہیں کہ کسی نے کوئی وعدہ کیا ہے. کاش میں اپنی بات پہنچا لے جاؤں، مجھے آخری آدمی تک توجہ چاہیے. یہ دعا کیا بتا رہی ہے آپ دیکھیں، میں بالکل آسان مثال کے ذریعے اپنے چھوٹے بھائیوں تک یہ بات پہنچا دوں. یقیناً بزرگان کا آنا میرے لیے باعث شفقت ہے کہ کل اگر موسم وبھاگ یہ اعلان کر دے کہ گرمی ہے، کل یہ کہہ دے کہ بارش ہو جائے گی یا پرسوں بارش ہو جائے گی، تیز بارش ہو سکتی ہے، آندھی آ سکتی ہے، تو ولیمہ کرنے والوں کے لیے لوگ یہی آ کے مشورہ دیں گے، حضور ولیمہ کر تو رہے ہیں یہ کھلے میں، مگر تھوڑا سا بارش کا انتظام بھی کر لیجئے گا. کہنے کیوں جناب؟ پہلے موسم وبھاگ نے باقاعدہ طور سے الرٹ جاری کیا ہوا ہے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی طرف سے یہ الرٹ آیا ہوا کہ اس خطے میں بڑی آندھی اور طوفان اور تیز بارش کے آثار ہیں، لہذا ولیمے کا انتظام کریے گا. کھلے میں تو کر رہے ہیں، ذرا کہیں امامباڑہ بھی دیکھ لیجئے گا جہاں اگر بارش ہو تو اندر چلے جائیں. تو انتظام کرنے والا بھی ویسا ہی انتظام کر رہا ہے کہ کھلے میں بھی پروگرام ہو جائے اور اگر بارش ہو جائے تو انسان جو ہے وہ اندر چلا جائے. جبکہ ہم خوب جانتے ہیں کتنی بار ایسا ہوا کہ موسم وبھاگ کوئی پریڈکشن کرتا ہے مگر وہ صحیح. آپ کے موبائل میں بھی میسج آتا ہوگا کل تیز بارش ہونے والی، پتہ چلا حرارت ویسے ہی 46 کے 46 بنی. عزیزان محترم، لیکن پھر بھی چونکہ اعلان موسم وبھاگ کر رہا ہے تو عقل کے قاعدے کے مطابق ہم اپنے بچنے کا انتظام کرتے ہیں. توجہ میرے عزیزوں، اگر یہ ہم موسم وبھاگ سے کہیں کہ آپ نے تو کہا تھا تیز بارش ہوگی، آپ کی وجہ سے ہمیں دو میرج ہال لینے پڑے، آپ کی وجہ سے ہمیں دو ہال ریزرو کرنے پڑے، کہیں نہ بارش ہوئی نہ بارش، 46 کے 46 ٹیمپریچر اور جھلسا دینے والی گرمی. آپ کرتے کیا ہیں؟ سرکار آپ کو کہے گا پیسہ دے رہی ہے تو وبھاگ یہی کہے گا کہ بھائی ہم معصوم نہیں ہیں، ہم نے ایک پریڈکشن کی تھی، ہوا ہوا نہیں ہوا نہیں ہوا. عزیزان ایمان، اگر گنہگار، اگر خاطئ موسم وبھاگ کوئی وعدہ کرے تو ہم اس کے وعدے پر تیاری کرتے ہیں. تو جس کا وعدہ اللہ کرے، اللہ کا رسول کرے، ہمیں اس موت کی کیسی تیاری کرنی چاہیے. ایک صلوات بھیجیے حضرت محمد و آل محمد. صلی علی محمد. سلامت رہیں ماشاء اللہ. اب میں یہ گزارش کر رہا ہوں اپنے بزرگان سے، اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے کہ تھوڑا سا آگے آ جائیے تاکہ مجھے بھی تھوڑا سا حوصلہ مل جائے اور آپ کا یہ آگے آنے کا اجر اللہ آپ کو عطا کرے. بلند ترین صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. ہاں مجمع بھی پہلے دیکھ لیتا ہے، دیکھنے کچھ پڑھیں گے بھی یا ایسے ہی جو ہے وہ پھر اس کے حساب سے لوگ جو ہے طے کرتے ہیں کتنی دیر بیٹھنا ہے اور کب اٹھ کر کے چلا جانا. بہرحال عزیزان ایمان، یہاں تک آپ کے اذان عالیہ آ گئے، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. اب یہاں سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر کے اور مجلس کو تمام کر دینا ہے. میرے عزیزوں دیکھیے، شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں ایسے موقع پر جب کوئی چیز بیان کی جاتی ہے تو اس بات کا خیال کیا جاتا ہے، مناسبت کا خیال کیا جاتا ہے. اگر کسی مرحوم کے 40ویں کی مجلس ہے تو جو مرکزی حیثیت ہوتی ہے وہ مولا کائنات کی ہوتی ہے، اور اگر کسی مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہو تو مرکزی جو شخصیت ہوتی ہے وہ جناب فاطمہ کی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے ان کے جیسا جوڑا اس کائنات میں بنایا ہی نہیں. اللہ نے ان کے جیسا جوڑا کائنات میں بنایا نہیں. اب دیکھیے، جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، قرآن مجید کی ایک ایسی آیت ہے کہ جو ہم کو اور آپ کو ہر زمانے میں ایک بہترین درس دے رہی ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد فرما، توجہ چاہتا ہوں میں اپنے تمام چھوٹے بھائیوں کی اور ہمسن و کمسن بھائیوں کی. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ من عمل صالحا، جو بھی نیک عمل کرے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. شرط کیا ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ مومن، یعنی چاہے مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، تو ہم ان کو حیات طیبہ عطا کریں گے. بھائی قرآن کو یہ الگ الگ کیوں ضرورت پڑی کہنے کی؟
کہ تم میں سے جو بھی نیک عمل کرے، چاہے مرد کرے یا عورت، اس کا مطلب جس ماحول میں قرآن نازل ہو رہا ہے، جن حالات میں قرآن نازل ہو رہا ہے، ان حالات میں عورت اور مرد کو برابر نہیں آنکا جاتا تھا۔ کاش میں اپنی بات پہنچا لے جاؤں، یعنی قرآن کی آیت کا لہجہ یہ بتا رہا ہے کہ ماحول اچھا نہیں تھا، اسی لیے آیت نے کہا کہ جو بھی نیک عمل کرے گا، چاہے مرد ہو یا عورت، اگر وہ صاحب ایمان ہے تو ہم ان کو حیات طیبہ عطا کریں گے۔ میرے عزیزوں، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، تھوڑی دیر کے لیے آئیے ہم اس ماحول کا جائزہ لیں جس ماحول میں قرآن مجید نازل ہوا۔ عجب ہولناک ماحول تھا، جہاں عورت کو زندگی گزارنے کا حق ہی نہیں تھا، جہاں عورت کو تعلیم کا کوئی حق، عورت کی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں تھا، جہاں عورت کی تربیت کا کوئی انتظام ہی نہیں تھا۔ بھائی تعلیم و تربیت تو تب سوچی جاتی جب عورت کو زندگی کا حق دیا جاتا، یعنی عورت کو زندگی جینے کا ہی حق نہیں تھا۔ یعنی جس کو بعد عالم اسلام نے ایک بڑا مقام دے دیا، وہ خود آ کر کے پیغمبر اسلام سے یہ بات کہہ رہا ہے، اے اللہ کے رسول، میں نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا، اور کیفیت یہ تھی کہ جب میں اپنی بچی کو زندہ دفن کرنے کے لیے، جس کو قرآن نے وعد البنات کہا ہے کہ جب میں اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرنے کے لیے گھر سے لے جا رہا تھا، پورے راستے وہ بچی مجھ سے پوچھتی رہی، بابا آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ لیکن اے اللہ کے رسول، میرے دل میں ایسی سختی آ گئی تھی کہ میں نے اپنی بچی سے بتایا نہیں، میں لے گیا ایک بیابان میں، اور جانے کے بعد میں نے ایک گڈھا کھودنا شروع کیا، اللہ اکبر، اور میں یہ گڈھا کھودتا جاتا تھا، میری وہ بچی میری مدد کرتی جاتی تھی۔ وہ گڈھا جیسے جیسے میں کھودتا تھا، اس کی خاک میرے ریش پہ کبھی آتی تھی، میرے بدن پہ کبھی آ جاتی تھی۔ یہ میری بچی کبھی میری داڑھی کو صاف کرتی تھی، کبھی میرے لباس کو صاف کرتی تھی، مگر اے اللہ کے رسول، میں نے بڑی سختی کے ساتھ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا۔ سمجھنا چاہیے کہ ماحول کیسا ہولناک تھا، کہ بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا۔ یہ تو آپ کے سامنے عرب کے واقعات پڑھ دیے جاتے ہیں کہ عرب میں لڑکیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا تھا، مگر اس زمانے کے عرب کے آس پاس کے جو علاقے تھے وہاں بھی عورتوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تھا۔ اگر یمن کی بات کی جائے تو وہاں پر عورتوں کی سبیل لگائی جاتی تھی، اگر ہیرا کی بات کی جائے یا دیگر مقامات کی بھی، مصر کی بات کی جائے تو وہاں باقاعدہ طور سے معاشرے کی عورتوں کو، لڑکیوں کو باقاعدہ طور سے کاٹ کے دریا میں ڈالا جاتا تھا، دریائے نیل کی نظر کر دیا جاتا تھا کہ اس سے کھیتی اچھی ہوگی، اس سے فصلیں اچھی ہوں گی۔ بات صرف ان علاقوں کی نہیں، اگر ہم بات اس ہندوستان کی کریں تو ہمارے علاقے میں بھی عجیب ماحول تھا، جہاں شوہر کے مر جانے کے بعد اس کی زوجہ کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں تھا، اور اس کو اس کی چتا پر لٹا کر کے جلا دیا جاتا تھا۔ میرے عزیزوں، جب ایسا ماحول ہو کہ کہیں عورت کو کاٹا جا رہا ہو، کہیں زندہ جلایا جا رہا ہو، کہیں دریا میں ڈبویا جا رہا ہو، جہاں عورت کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا تھا، وہیں آمنہ کا لال محمد ابن عبداللہ اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑا ہو کر بتا رہا تھا عورت کا مقام کیا ہے، عورت کی منزلت کیا۔ عزیزوں، ووٹ بینک کے لیے، جھوٹے ڈھکوسلے کے لیے، ووٹ لینے کے لیے عورتوں کی ادھیکاروں کی بات کرنا اور ہے، اور ایسے جاہلانہ ماحول میں اپنی بیٹی کا احترام کر کے دنیا والوں کو بتانا اور ہے عورت کا معاشرے میں مقام و مرتبہ کیا ہے۔ صلوات بھیجیے عظمت محمد و آل محمد۔ توجہ میرے عزیزوں، آج یہ زمانہ ہمیں فریب دیتا ہے، یہ زمانہ ہمارے درمیان ڈاؤٹس پیدا کرتا ہے کہ اسلام میں تو عورت کو حقوق نہیں دیے گئے، عالم اسلام میں عورت کو ان کے ادھیکاروں سے ونچت رکھا گیا ہے۔ ایک ایسی گفتگو جو ہمارے بچوں کے لیے شاید کام آ جائے۔ میں دعویٰ تو نہیں کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے آپ نے کسی سے نہ سنا ہوگا، لیکن بہرحال شاید یہ کہ آپ نے کم سنا ہو۔ بندہ ناچیز کی طرف سے ایک مثال سنیے، میں جان بوجھ کے عرض کر رہا ہوں چونکہ یہ ڈاؤٹس آج ہمارے بچوں کے ذہنوں میں ڈالے جاتے ہیں کہ عورتوں کو تو ادھیکاروں سے روکا گیا ہے، اسلام میں صرف فرائض ہی فرائض بیان کیے گئے ہیں، عورتوں کے حق کے نام پہ عورت کو کیا دیا گیا ہے۔ نہیں عزیزوں، اصل میں اہل دنیا ابھی سمجھے ہی نہیں
اسلام کسی کو بھی زحمت جو دیتا ہے وہ اس کی صلاحیت اور لیاقت کی بنیاد پہ دیتا ہے. کاش میں اپنی بات اپنے بچوں تک پہنچا لے جاؤں. میں اپنا مقدر سمجھوں گا اگر اس امام بارگاہ میں میں 4 کام تقسیم کر دوں. ایک چیز ہے انصاف اور دوسری چیز ہے عدالت. میرے ساتھ بولیے, ایک چیز ہے انصاف اور دوسری چیز ہے عدالت. بھائی 4 چیزیں میں اس امام بارگاہ میں تقسیم کر رہا ہوں. ایک ممبر اٹھا کر کے باہر لے جانا ہے, ایک یہ کیمرہ اسٹینڈ اٹھا کے باہر لے کے جانا ہے, ایک یہ بوتل لے کر کے جانا ہے. بوتل 1, ممبر 2, اسٹینڈ 3 اور یہ گلاس 4. انصاف یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی 4 چیزیں ہیں, 4 میں تقسیم کر دی جائیں. اب میں نے کہا ٹھیک ہے, مجھے انصاف ہی تو کرنا ہے. میں نے بالکل چھوٹے بچے کو بلایا, بیٹا یہاں آؤ ذرا سے, یہ ممبر پہنچا دو باہر. توجہ میرے عزیز, یہ ممبر پہنچا دو باہر. اب ماشاء اللہ ایک لہیم شہیم ہٹے کٹے بچے ہم نے بلایا کسی جوان کو. میں نے کہا بھیا ذرا گلاس اٹھا کر کے باہر رکھاؤ. اور پھر اس کے بعد ایک جوان صاحب کو بلایا کہ بھائی یہ اسٹینڈ ذرا باہر رکھاؤ. پھر ایک لہیم شہیم کو بلایا کہ بھائی یہ بوتل باہر رکھاؤ. انصاف تو میں نے کر دیا نا. کاش میں اپنی بات پہنچا لے جاؤں. بھائی انصاف تو ہو گیا, 4 کام 4 لوگوں میں برابر سے تقسیم ہو گئے. یہ انصاف ہے, عدالت نہیں ہے. یہ انصاف ہے, عدالت نہیں ہے. کہیں مولانا عدالت کیا ہے؟ کہا انصاف مال عدالہ ہونا چاہیے. یعنی ہونا یہ چاہیے کہ جو ہٹا کٹا ہو, جس کے اندر قوت ممبر اٹھانے کی ہے اس سے ممبر اٹھوایا جائے, جس کے اندر قوت بوتل اٹھانے کی ہے اس سے بوتل اٹھوائی جائے, جس کے اندر قوت اسٹینڈ اٹھانے کی ہے اس سے اسٹینڈ اٹھوایا جائے, جس کے اندر قوت گلاس اٹھانے کی ہے اس سے گلاس اٹھوایا جائے. تو معاملے کو سمجھیے, آپ انصاف کی بات کرتے ہیں, اسلام عدالت کی بات کرتا ہے. اور دیکھیے میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں, کچن کا کام کر لینے سے یا گھر کا کام کرنے سے کوئی نوکر نہیں بن جاتا. کاش میں اپنی بات پہنچا لے جاؤں. کیا حسین منظر اور کیا حسین گھر. کائنات نے شاید ایسا گھر نہ دیکھا ہو کہ جہاں پر کائنات نے یہ دیکھا کہ جس کے اختیار میں دنیا وہ آخرت کا اختیار ہو, جس کے قبضہ قدرت میں. تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے اوراد کے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ نے دیکھا کہ ہماری اوراد کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہراء صلوات اللہ السلام علیہا, ذرا مل جل کے فاطمی صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جوان مرد ہے ماشاءاللہ. یا اللہم صلی علی محمد. دیکھا ایک مرتبہ مولا کائنات نے کی شہزادی ہمارے اوراد کے امیر المؤمنین کا لباس درست کر رہی. فوراً جو ہے مولا کائنات نے کہا بی بی آپ کا کام نہیں, میرا لباس ہے. ہمارے یہاں تو حال یہ ہے کہ بقرعید میں قربانی بھی کرنے جا رہے ہوں, قربانی کرنے اس وقت بھی نعرہ جو ڈلوائیں گے وہ بیگم سے ڈلوائیں گے, اور کہیں خدا نخواستہ دیر ہو گئی تو جتنی گالیاں یاد ہو اتنی گالیاں بھی نکلیں. جا رہے ہیں قربانی دینے کے لیے. یہ پہلی قربانی دیکھ لیجئے آپ, یہ پہلی قربانی دیکھ لیجئے آپ. مولا کائنات فوراً کہا کہ شہزادی فاطمہ یہ آپ اے بنت الرسول, یہ آپ کا کام نہیں ہے, میرا لباس ہے, یہ میری ذمہ داری ہے. فوراً جو ہے وہ کیا جواب دیا بی بی نے؟ اے ابوالحسن, میں نے اپنے بابا سے سنا ہے جو عورت بھی اپنے مردوں کے کام میں ہاتھ بٹاتی ہے, شوہرداری کرتی ہے, اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر. ایسا نمونہ لے کر کے آئی. اب اسی کے پیرالل آپ ایک دوسری چیز دیکھ لیجیے. کچھ ہی عرصے کے بعد تاریخ نے یہ دیکھا کہ مولا کائنات, یعنی میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, اپنے کو کہہ رہا ہوں, شاید میں اپنے لیے اس کو کسر شان سمجھوں, اپنے لیے اس کو کسر شان سمجھوں کہ مولا کائنات جارو کشی کر رہے ہیں, یعنی جھاڑو لگا رہے ہیں مولا کائنات. جیسے ہی جناب فاطمہ نے دیکھا فوراً آگے بڑھ گئی. ابوالحسن یہ آپ کا کام نہیں ہے, یہ میرا کام ہے.
کیا جملہ ارشاد فرمایا، بی بی جس رسول سے آپ نے سنا ہے اسی رسول سے میں نے بھی سنا ہے کہ جو مرد بھی اپنے عورت کا ہاتھ بٹاتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ کاش میں اپنی بات پہنچا لے جاؤں۔ عزیزوں، گھر ایک دوسرے کو برداشت کرنے سے چلتے ہیں، گھر ایک دوسرے کے حقوق کی حفاظت اور رعایت کرنے سے چلتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک مثال دے کر کے بات کو آگے بڑھا دوں۔ میرے عزیزوں، نہ کچن میں کام کرنے سے کوئی نوکر ہو جاتا ہے، نہ باہر کام کرنے سے کوئی نوکر ہو جاتا ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے، گھر میں خطرات کم ہوتے ہیں، باہر خطرات زیادہ ہوتے ہیں۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی پرسنل اسسٹنٹ گھر میں لے کے پھرتا ہو، ہم نے نہیں دیکھا کوئی سیکورٹی گارڈ گھر میں لے کے پھرتا ہو، ہم نے نہیں دیکھا باڈی گارڈ گھر میں ہوتا ہو۔ کیوں؟ کہ یہ خطرات باہر ہوتے ہیں، گھر میں نہیں ہوتے۔ جب کہا ہے مولا کائنات نے فاطمہ آپ کتنی زحمتیں اٹھاتی ہیں میرے گھر میں، آپ کتنی تکلیفیں اٹھاتی ہیں، فرمایا اے ابو الحسن میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مشکل کام آپ کے سپرد کیا ہے، آسان کام میرے حوالے کیا ہے۔ اللہ اکبر، آسان کام میرے حوالے کیا ہے۔ عزیزوں، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ جیسے یہ کہا فوراً جو ہے وہ مولا کائنات نے ہی میسج دیا، ادھر شہزادی فاطمہ نے یہ میسج دیا۔ اب یہاں پر میں ایک بات کر کے اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ توجہ میرے عزیزوں، اگر یہ مثال یاد رہ گئی میرے بچے یاد رکھیں گے انشاءاللہ اور دعا ہمیشہ دعا دیتے رہیں گے۔ توجہ میرے عزیزوں، نہ کچن کا کام کرنے سے کوئی نوکر ہو جاتا ہے، نہ باہر کا کام کرنے سے کوئی نوکر ہو جاتا ہے۔ پھر معاملہ کیا ہے؟ کہا دیکھیے ہر ملک میں بہت ساری وزارت ہوتی ہیں لیکن دو وزارت بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، دو منسٹریاں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے ہوم منسٹری جس کو آپ کہتے ہیں گرہ منترالے، وزارت داخلہ، اور ایک ہوتی ہے وزارت خارجہ، ودیش منترالے کہا جاتا ہے نا، وزارت خارجہ ودیش منترالے ہی تو کہا جاتا ہے بھائی، ودیش منترالے ہوتا ہے گرہ منترالے۔ ہمارے یہاں گرہ منترالے کا وزیر کون ہے؟ امت شاہ صاحب ہیں، اور وزارت خارجہ کا منتری کون ہے؟ جے شنکر صاحب ہیں۔ اب ہم کہتے صاحب یہ کون سی بات ہوئی بھائی، یہ کون سی؟ کیا امت شاہ صاحب نوکر ہیں کیا کہ گرہ منترالے کا کام سنبھالیں؟ وہ کوئی نوکر ہے کیا بھائی؟ کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے انہوں نے یہی کام کریں، وہ کوئی نوکر ہے بھائی؟ کبھی باہر کے کام بھی کر لے، ودیش منترالے کا بھی کام کر لے، کہیں نہیں صاحب پارٹی ہے، جس کے اندر جیسی صلاحیت دیکھے گی اس کو ویسا پدبھار دے گی، جس کے اندر جیسی قابلیت دیکھے گی، یہ پارٹی کا فیصلہ ہے، اس کو ویسی ذمہ داری دے گی۔ توجہ میرے عزیزوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ گرہ منترالے میں کام کرنا بھی اہمیت کا حامل ہے، ودیش منترالے میں رہ کے کام کرنا بھی اہمیت کا حامل ہے۔ جب تک دو منترالے کام نہ کریں ملک کی رعایا پروان نہیں چلتی۔ مجھے توجہ چاہیے آخری آدمی تک، میں بڑا گوالٹولی میں مجلس پڑھ رہا ہوں۔ جیسے ایک ملک کی رعایا بغیر دو وزارت کے کام کرنے کے پروان نہیں چڑھتی، ویسے ہی اس گھر کی رعایا جن کو آپ بچے کہتے ہیں یہ تبھی پروان چڑھتے ہیں جب ماں اپنا کام کرے، باپ اپنا کام کرے۔ صلوات بھیجیے عظمت محمد و آل محمد۔ سلامت رہیں۔ ایزان ایمان یہ مسئلہ، اب بیٹی بھی ایسی ویسی بیٹی، اللہ اکبر اللہ اکبر، جس کو رسول نے فرمایا ہو خود، فاطمہ تو ام ابیہا، میری بیٹی فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، اپنے باپ کی ماں۔ اور یہاں پر دیکھیے عجیب لفظیں استعمال کی ہیں، ام ابیہا، ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں۔ اگر آپ تھوڑا سا ملاحظہ کریں اس تناظر میں، آپ نے بہت ساری مجالس یقیناً سنیں گے، علماء فضلاء اور بہت سارے ذاکرین آپ کے درمیان آتے رہتے ہیں، اللہ ان سب کے آنے کو بھی قبول فرمائے، آپ کے سننے کو بھی قبول فرمائے۔ مرتبہ دیکھیے شہزادی کا، ام ابیہا، ام ابیہا، اگر یہاں غور کریں آپ تھوڑی دیر کے لیے کہ ام ابیہا کیوں کہا، کیا ماننا ہے ام ابیہا کے؟ آیا وہی جو ہم سمجھ رہے ہیں، یعنی یہ کہ جو ہم ماں کہتے ہیں، دیکھیے ہمارے یہاں اردو میں آپ ماں کہہ دیتے ہیں، ماں یعنی ماں۔ عربی جو زبان ہے یہ اپنے مفردات کے اعتبار سے بڑی ریچ لینگویج ہے، مستغنی زبان ہے، بہت مفردات ہیں عربی زبان کے پاس۔ والدہ مانے بھی ماں اور ام کے مانے بھی ماں۔ مجھے توجہ چاہیے آخری آدمی تک، کیوں نہیں
نہیں کہا رسول نے کہ فاطمہ تو والدہ تو ابیہا. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے جب والدہ کے معنی بھی ماں کے ہیں, کے معنی بھی ماں کے ہیں, تو رسول اللہ کو یہ کہنا چاہیے تھا پھر کہ فاطمہ اپنے باپ کی والدہ ہے. والدہ نہیں کہا, کہا. اصل میں ولدہ, یلدو, والد, والدہ, مولود, یہ اس کا سب ریشہ سخن جو ہے ولدہ یلدو, جس کے معنی ہے والدہ کے معنی ہوتے ہیں جننی, جنم دینے والی. اور بہرحال یہ ہم جانتے ہیں کہ جناب فاطمہ رسول اللہ کی جننی نہیں ہیں, انہوں نے ان کو جنم نہیں دیا. اسی لیے اللہ کے رسول نے والدہ نہ کہہ کر کے کہا. خب کے معنی کیا, ایک صلوات بھیجیے حضرت محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھیے بآواز بلند. تاریخ یہ بتاتی ہے, بس کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ بات آپ تھوڑا سا اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے آسان کر سکوں, رفتہ رفتہ ایسے ہی مجلس کو آگے بڑھا کر کے اور ختم کر دوں. یہاں پر علماء نے کئی احتمالات دیے کہ کیوں کہا. اس کا ایک جو جیسے قرآن مجید کی آیت کا ایک سبب نزول ہوتا ہے, ویسے ہی روایت کا بھی اپنا ایک بیان کا موقع و محل ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ جب یہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ وَأَزْوَاجُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, یعنی اللہ نے اپنے نبی کو جو اپنے نبی کا اختیار یہ دیا ہے کہ جتنا مومنین کو اپنے نفسوں پہ اختیار ہے اس سے زیادہ میرے پیغمبر کو ان کے نفسوں پہ اختیار ہے, اور ان کی نبی کی بیویاں مائیں ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر اسلام کی خدمت میں بیویاں آئیں اور آ کے کہا بابا آپ کی ازواج کا تو یہ مرتبہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ بھائی آپ کی ازواج امت کی مائیں ہیں, میرے لیے کیا ہے؟ تو رسول نے فرمایا بیٹی فاطمہ ام ابیہا, میری ازواج امت کی مائیں ہیں, تم میری ماں ہو. توجہ میرا, یہ تو ہے آپ کے لیے. دوسرے موقع پہ اس کا جو بیان ہوا کہ کے معنی اصل میں ہوتے ہیں اصل کے, یعنی اصل, یعنی اصل, ریشہ. اس کے لیے بھی روایت سن لیجئے کہ جناب عبد الحسین امینی صاحب غدیر کی تو غدیر کتاب بہت مشہور ہے, اس کے حوالے سے آپ مسلسل گفتگو سنتے ہوں. جناب صاحب غدیر کے بعد ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے کہا اے قبلہ عبد الحسین امینی, کیا یہ روایت یہ جو حدیث قدسی بیان ہوتی کہ لولا کلمہ خلقت الافلاک, اے پیغمبر اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس کائنات کو خلق نہ کرتا, کیا اس کے آگے بھی روایت ہے, کیا اس کے آگے بھی حدیث قدسی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھہرو, ابھی میں وضو سے نہیں ہوں, میں وضو کر لوں تب بتاؤں کہ یہ پوری حدیث قدسی کیا ہے. کاش میں اپنی بات پہنچا لی جاؤں. حفظ مراتب دیکھیے کیسے حفظ مراتب کیے جاتے ہیں. آپ نے وضو کیا, وضو کرنے کے بعد کہا پوری حدیث قدسی سنو. پوری حدیث قدسی یوں ہے لولا لما خلقت الافلاک, اے پیغمبر اگر تم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں اس دنیا کو, اس کائنات کو پیدا نہ کرتا. اور اس کے بعد فرمایا لولا علی لما خلقت, اور اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو پیدا نہ کرتا. اور پھر اس کے بعد کہا لولا فاطمہ لما خلقتکما, اور اگر فاطمہ کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو آپ دونوں کو پیدا نہ کرتا. یہ روایت جناب فاطمہ کے لیے یہ نہیں بیان کر رہی کہ پیغمبر سے افضل ہو گئی, نہیں, بلکہ یہ روایت بیان کر رہی ہے کہ رسالت اور امامت کے بیچ میں فاطمہ کا مرتبہ کیا ہے. بھائی رسالت ایک بحر زخار ہے, امامت ایک بحر نوار ہے. رسالت کو ختم ہو جانا ہے, امامت کو قیامت تک جانا ہے. ضرورت ہے بیچ میں ایک حلقہ وصل کی جو نہ نبی ہو نہ امام ہو, مگر نہ نبی سے جدا ہو نہ امام سے جدا ہو, نہ نبی سے جدا ہو نہ امام سے جدا ہو. جب نبوت پر وقت پڑے تب بھی کھڑی ہو جائے, جب علی پہ وقت پڑے تب بھی کھڑی ہو جائے. صلوات بھیجیے حضرت محمد و آل محمد. جب نبی پہ وقت پڑے تب بھی کھڑی ہو جائے. اور شاید یہی وجہ ہے, دیکھیے علماء نے لکھا باقاعدہ طور سے آگے بھی کہ بھائی اصل میں اس روایت کے تناظر میں آپ بہت سی چیزیں دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ تاریخ کا
تھوڑی دیر کے لیے موازنہ کریں تو آپ کے لیے یہ چیز واضح ہو جائے گی. جو مرتبہ پیغمبر یعنی جب تک پیغمبر مکے کی زندگی میں رہے ہم نے یہ دیکھا کہ مولا کائنات سینہ سپر ہو گئے. لوگ پتھر مارتے تھے, مولا کائنات آگے آ جاتے تھے, اور اس کے بعد جہاں سے جو پتھر آتا تھا وہیں روانہ کر دیتے تھے. اور پھر اس کے بعد شکایتیں آتی تھیں. عام طور سے بچے کیا کرتے ہیں, اماں ابا سے آ کے یہی تو کہتے ہیں فلاں نے ہم کو مارا, یہ نہیں بتائیں گے خود نے کیا کیا. لوگ آ کر کے جناب ابو طالب سے شکایت کرتے تھے بھائی آپ کے لڑکے نے جو ہے وہ مار دیا. تو جناب ابو طالب کہتے تھے پوچھو تو جا کے کیا کیا ہے انہوں نے. توجہ میرے عزیزو, جب بھی کوئی مسئلہ آتا تھا وہاں پر مولا کائنات سینہ سپر ہو جاتے تھے, مولا کائنات سامنے آ جاتے تھے. جب بھی پیغمبر کو کوئی مشکل پیش آتی تھی مولا کائنات سینہ سپر ہو جاتے تھے. اگر میں یہ اپنے جیب سے کہہ رہا ہوں تو آپ اس کو چھوڑ دیجئے گا. مایا ناز شاعر جناب شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کیا خوبصورت مصرے کہتے ہیں. مجھے ان کے یہ مصرے بہت پسند ہیں, اور اتنے پسند ہیں کہ میں نے اپنے وال پہ بھی اس کو لگایا ہوا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں مسلم اول شہی مرداں علی, مسلم اول شہ مرداں علی. اس کائنات میں مردوں کی فہرست تیار کرو گے تو پہلا مرد علی ابن ابی طالب ہے. بھائی مجھے نہیں پتا کہ علامہ اقبال کس کو چیلنج کر رہے ہیں. اب اللہ جانے یہ بات کے ہسٹورین کون ہے جو کہتے ہیں بچوں کا معاملہ الگ ہے بڑوں کا معاملہ الگ ہے. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں مسلم اول شہ مرداں علی, عشق را سرمایہ ایمان علی. ارے اگر عشق کے پاس کوئی سرمایہ ایمان ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے. اور یہ دیکھیے جس شعر کے لیے مجھے زحمت دینی تھی, جس کی وجہ سے میں نے یہ کچھ مصرے آپ کے سامنے پڑھے اور یہ تبرکن آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ از رخ او فال پیغمبر گرفت ملت حق اشکو حش فر گرفت. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ میری اس محنت کو ضائع نہ جانے دیجیے گا. پیغمبر فوراً علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ از رخ او فال پیغمبر گرفت. پہلے تھوڑی سی اپنے چھوٹے بچوں کے لیے ایک ایسی چیز ذکر کر دوں کہ مصرے آسانی سے ان تک پہنچ جائے. کبھی کبھی لوگ جب مشکلات میں گرفتار ہوتے ہیں تو فال دکھواتے ہیں جا کر کے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نااہل کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو فال کیوں دکھواتے ہیں؟ فال دکھوانے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ لوگ مشکل کی وجہ جاننا چاہتے ہیں. مشکل کی وجہ کیا ہے؟ اچھا آج کا زمانہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ ہر آدمی کسی سے پھکا ہو یا نہ پھکا ہو اپنے رشتہ داروں سے ضرور پھکا ہوا. سچ بتا رہا ہوں آپ سے, آخری آدمی تک جتنا پڑھا لکھا آدمی ہو اگر اسپریچول نہیں ہے واقعاً اس کے اندر دینداری نہیں ہے تو اسے بیوقوف بنانا بہت آسان ہے. آپ لے آئیے دیکھیں, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, کتنا ہی پڑھا لکھا انسان ہو آپ خالی اس کے چہرے کو دیکھ دیجئے اور دیکھ کے کہیے آپ پہ کسی نے کچھ کر دیا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے اگر آپ کا بزنس نہ بڑھ جائے تو پھر بتائیے گا. اسی لیے کتنے لوگ اس کو چھوڑ کے اسی میں لگ گئے. صلوات بھیجیے عظمت محمد و آل محمد پر. بھائی جن چیزوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے جب وہاں آپ کے لفافے ہلکے ہو جائیں اور تعویذ کے لفافے بھاری ہو جائیں تو تعویذ دینے والے ہی تو ملیں گے. صلوات بھیجیے عظمت محمد و آل محمد پر. جو ہے آپ کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو آپ چہرے کو دیکھیے اور کہیے تمہارے رشتہ داروں نے تم کو باندھ دیا ہے. اب دیکھیے آپ پیسے تو تمہارے پاس بہت آتے ہیں مگر کیا کیا جائے تمہارے رشتہ داروں کا حسد رکنے نہیں دیتا پیسہ. اچھا آدمی چاہے کنجوس نسلی کنجوس ہو مگر یہ بات اس کے بھیجے میں آ جائے گی. تو آج کے دور میں یہ بڑا مسئلہ, اسی لیے زیادہ تر ایسے بابا جو ہیں یہ گاؤں میں کم کامیاب ہوتے ہیں, شہروں میں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں. صلوات بھیجیے عظمت محمد و آل محمد پر. یہ شہروں میں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں
تو اصل میں یہ زیادہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، ایسا نہ ہو خدا نخواستہ یہ بات، چونکہ یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ذرا بھی کوئی اس میں گرفت نہیں ہوتا ہے تو لوگ اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرا مقصد کسی کی توہین یا ہتک حرمت نہیں ہے، اللہ سب کی عزت کو برقرار رکھے، مگر میرے عزیزوں مجھے کہنا یہ تھا، بتانا یہ مقصود تھا کہ اگر کسی کو کوئی دشواری ہو، مشکلات ہو، تو وہ کسی سے جا کے فال دکھواتا ہے، کسی مولانا کے پاس، کسی متدین انسان کے پاس جاتا ہے، فال دکھواتا ہے۔ اب وہ درست ہے نہ درست ہے یہ میرا مسئلہ یہاں پر نہیں، لیکن جاتا ہے فال کیوں دکھواتا ہے انسان؟ توجہ میرے عزیزوں، فال اس لیے دکھواتا ہے کہ وہ مشکل کے پس منظر کو سمجھنا چاہتا ہے، کیا وجہ ہے کہ یہ مشکلات میری زندگی میں آئی ہوئی ہیں۔ توجہ میرے عزیزوں، تو جب کوئی آدمی فال دیکھتا ہے تو بھائی قرآن کھول کے فال دیکھتا ہے۔ اب علامہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ از رخے او، مصرے کی نزاکت دیکھیے، از رخے او فال پیغمبر گرفت، ملت حق اشکو حشفر گرفت۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب تم کو کوئی مشکلات پیش آتی ہے تم فال لینے کے لیے مولوی صاحب کے پاس جاتے ہو، کسی متدین کے پاس جاتے ہو، قرآن مجید کھولتے ہو، لیکن جب پیغمبر کو کوئی مشکل آتی تھی تو وہ علی کے چہرے کے طرف دیکھتے تھے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، سلامت رہیں۔ الہی آمین۔ یا علی پوچھ رہے ہیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے میرے عزیزوں۔ قابل غور ہے یہ مسئلہ کہ مولا کائنات کی، اسی لیے میں نے آپ کے سامنے مصرے پڑھے کہ رسول اللہ علی کے چہرے میں اپنا حل دیکھ لیا کرتے تھے۔ بس ہماری ملت نے بھی علی کے چہرے کو دیکھ کر علی کا ذکر کر کے اپنے مسئلوں کا حل نکالنا شروع کر دیا۔ آج زمانہ، پہلے ایک زمانے تک کہا جاتا تھا یہ قوم دیوانی ہو گئی ہے، مجنون ہو گئی ہے، ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ جب دیکھو مولا کائنات، گھوم پھر کے مولا کائنات کا ذکر، ہیر پھیر کے مولا کائنات کا ذکر۔ اما کم سے کم اس زمانے میں تو سمجھیے کہ ہمیں علی کا ذکر کر کے ملا کیا، تم کو غیروں کا ذکر کر کے ملا کیا؟ بھائی میں خاص تناظر میں گفتگو زیادہ دیر نہیں کرنا چاہتا ہوں، ایک ہلکا سا اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا رونے والی قوم کہتی تھی، دنیا آنسو بہانے والی قوم دیکھتی تھی، مگر زمانے نے دیکھا جہاں 57-58 ممالک خاموش بیٹھے ہو، وہیں اس رونے والی قوم نے ظالموں کا انجام کیا کیا۔ تو یاد رکھیے گا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم علی و فاطمہ کا ذکر کر کے شرمندہ زمانہ نہیں ہے۔ بھائی شاہد کمال صاحب نے کیا مصرے کہہ دیے، بہت مجھے عمدہ بہت پسند آئے۔ جب شاہد کمال صاحب سے میں نے ان مصروں کو سنا، میں نے ان سے اسپیشلی کہا بھائی شاہد کمال صاحب مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کے ان مصروں کو پڑھوں۔ انہوں نے کہا بھائی پوری اجازت ہے، آپ ضرور اس کو پڑھیے کہ کسی سے چھین لی جائے اگر احساس کی دولت، کسی سے چھین لی جائے اگر احساس کی دولت، وہ لگتا ہے ہمیں زندہ مگر زندہ نہیں ہوتا۔ زمانے کی محبت میں تو رسوائی کا خطرہ ہے، علی سے عشق جو کرتا ہے شرمندہ نہیں ہوتا۔ ایک صلوات پڑھیے مل جل کے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذان ایمان، یہ اس وقت یہ مسئلہ قابل غور ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ مولا کائنات سے محبت کرنے کا مطلب کیا ہے، مولا کائنات سے انسیت کا مطلب کیا ہے، مولا کائنات سے لگاؤ کا مطلب کیا ہے۔ میرے عزیزوں، ہر زمانے میں مولا کائنات کا نام باطل کے لیے ڈر بنا ہوا تھا، اور ہونا بھی یہ چاہیے، جس بزم میں علی کا نام ہو اس بزم میں ظالموں کو ڈر لگنا چاہیے،
उस बज़ में आके जालिमों को डरना चाहिए। अभी कुछ देर पहले मैंने सिकंदर सीतापुरी साहब, अब यहाँ इस वक्त तो नजर नहीं आ रहे हैं, वो अपनी सुना के जरूर चले गए हैं, लेकिन इंशाअल्लाह वो ऑनलाइन भी चल रही तो सुन रहे होंगे। बड़ा अच्छा लगा मुझे, उन्होंने अनाउंस किया कि कल जो है वो उन शोहदा के लिए भी मजलिस है कि जो हादसे में जिनका हादसे में इंतकाल हुआ, खुदावंद मुताल उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। वो सारी बातें अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन हमें इस वाक़ये से ये सीख लेनी चाहिए, हमें इस वाक़ये से इस बात को समझना चाहिए कि जो कौम शहादतें देती है वो कौम सरफराज होती है। इस हिंदुस्तान में रहकर, इतनी बड़ी मेजॉरिटी में रहकर, माइनॉरिटी में भी माइनॉरिटी रहकर, माइनॉरिटी में माइक्रो माइनॉरिटी रहकर, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम देखें और इस बात को जानें। सिर्फ मरजइयत के पोस्टर लगा लेने से या मरजइयत के नारे लगा देने से काम नहीं बनेगा। हकीकत अम्र ये है, आपस में हमदर्दी पैदा कीजिए, अपने भाई के हक का ख्याल रखिए, अपने दोस्तों को धोखा न दीजिए, अपने वालिदैन का साथ दीजिए, अपने वालिदैन की खिदमत कीजिए, अपने पूरे वजूद के साथ अहले बैत से मोहब्बत कीजिए, पूरे वजूद के साथ दुश्मनाने अहले बैत से नफरत कीजिए। में मरजइयत अदा होगा। अजीजान मोहतरम, हमें समझना चाहिए आज जिन ममालिक में, वो ममालिक जो दीनी एतबार से हमारे मराकिज बने हुए हैं, किस तरीके से नबर्दाजमाई कर रहे हैं, इस तरीके से नबर्दाजमाई कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं, ये वो नहीं कह रहा है जो हमारे दरमियान मजलिसों में आता है, ये वो कह रहा है जिसका हमारे मसलक और मिल्लत से कोई ताल्लुक नहीं है कि खुदा की कसम अगर ये शिया ना होते तो ये अहले यूरोप कब के इस्लाम को डकार गए होते। ये हम नहीं कह रहे हैं। तो अज़ीज़ान ईमान, मैं एक छोटा सा मैसेज अपने छोटे भाइयों को देना चाहता हूं कि इस वाक़ये के बाद या ईरान की तरक्की देखिए खुश होइए, इराक की तरक्की देखिए खुश होइए, लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने मुल्क में रहते हुए किस तरीके से तरक्की करें, खुद भी तरक्की करें, दूसरों के लिए तरक्की की राहें हमवार करें। क्यों? इसलिए कि मुल्क की तरक्की में हमारी तरक्की का हिस्सा होना चाहिए। सलवात भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तवज्जो मेरे अजीजों, जहाँ रहो मिलजुल के रहो, दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करो, उनके साथ ताइश सिल्मी कायम करो। ये वो पैगामात हैं जो मुसलसल मराजा इकराम अपने वकला के ज़रिए आप तक पहुँचाते रहते हैं। बहरहाल मैं बहुत ज़्यादा इस मौजू पर यहाँ पर टिकना ठहरना नहीं चाहता हूँ। ये वो चीज़ें हैं जो हमारा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह ज़माने के गुजरने के साथ साथ इन चीज़ों को बेहतर समझ रहा है। अल्लाह का शुक्र है, खुदा का हम पे एहसान है, जिस कौम ने भी मौलाए कायनात से हकीकी माना में मोहब्बत किया, उसने कभी जुल्म को बर्दाश्त नहीं किया, उसने कभी जुल्म को बर्दाश्त नहीं किया। मैं आज आमदम बरसरे मतलब कि जब भी रसूलुल्लाह को कोई मुश्किल पेश आती थी तो वो अली के चेहरे की जियारत किया करते थे, अली के चेहरे पर उसका हल तलाश किया करते थे। मेरा अजीजों, जब भी तो जो मर्तबा मौलाए कायनात के लिए, रसूलुल्लाह के लिए मौलाए कायनात का था, वही मर्तबा मदीने में फातिमा का अली के लिए था। यानी जैसे हमने मक्के में देखा कि रसूल खामोश थे, मौलाए का जब भी खामोशी पे रसूल के हमला हुआ, मौलाए कायनात बढ़ के सीना सिपर हो गए। तवज्जो मेरे अजीजों, बस हमने मदीने में देखा जब भी अली पर हमले होते थे तो अली खामोश रहे, मगर फौरन फातिमा सीना सिपर हो गई। तवज्जो मेरे अजीजों, इसलिए कि मौलाए कायनात के साथ मसला यह था कि जिसको खुद मौला ने बयान किया, ये अजीब लोग हैं, अगर मैं बोलूं तो कहते हैं हुकूमत की लालच है, मैं खामोश हो जाऊं तो कहते हैं अली डर गया। तो अब अली करे तो क्या करे? ऐसे मौके पर फातिमा सीना सिपर हो गई। अरे अली, जैसे तुमने मेरे बाबा के साथ एहसान किया, अब मैं तुम्हारे साथ भी एहसान करूंगी। और अली के हक का ऐसा दिफा किया कि आज न जाने कितने चैनल्स बनाए जाते हैं अली के हक की पामाली के लिए, मगर सलाम हो आपके जज्बे के ऊपर कि अय्यामे अज़ाए फातिमी में आप मजालिस करके ऐसे सारे मंसूबों पर पानी फेर देते। सलात भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मामूली मर्तबा है, आप जरा सोचिए, वाकईन थोड़ी देर के लिए गौर करिए, कितना बड़ा मसला है। क्या खूब लिखा जनाबे अब्दुल हुसैन इब्राहिम अमीनी ने, हमें देखना चाहिए। अजीब चीज जिक्र की, आप देखें कि जनाबे फातिमा की जो कुर्बानी है, रहती दुनिया तक इस कुर्बानी का हक अदा नहीं हो सकता। रहती दुनिया तक अहले हक शहजादी फातिमा की कुर्बानी को भुला
نہیں سکتی. ڈاکٹر تیجانی سیماوی کا اس پر بہت عمدہ بیان ہے, جو بہترین محقق ہیں, مستفسر ہیں, جو ہمارے اہل مطالعہ افراد ہیں وہ واقف ہوں. کیا عمدہ بات کہی انہوں نے. آپ فرماتے ہیں کتاب کا حوالہ دے کر کہ اس کائنات میں یعنی تاریخ اسلام میں سب سے بڑا جرم کیا ہے. میں تھوڑا سا کنائے میں گفتگو کروں گا, بات پہنچ گئی تو دعاؤں سے نوازے گا. وہ کہتے ہیں سب سے بڑا جرم ہے غدیر کے مقابلے میں دوسرا مدرسہ قائم کرنا. توجہ میرے عزیزوں, بہت اہم مسئلہ عرض کرنے جا رہا ہوں, مجھے نہیں پتا میں اپنی بات پہنچا پاؤں گا یا نہیں. سب سے بڑا جرم تھا تاریخ اسلام میں غدیر کے مقابلے میں دوسرا مدرسہ قائم کرنا. میں نام بھی نہیں لینا چاہتا ہوں. غدیر کے مقابلے میں, غدیر کے پہلے ایک دوسرا, وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام پر سب سے بڑا الزام یہی تھا. پیغمبر اسلام پر سب سے بڑا الزام یہی ہے, یعنی غدیر کے مقابلے میں جو مدرسہ قائم ہوا. کیوں یہ بات کیوں کہی؟ اگر بغیر دلیل کے ہو تو دعویٰ باطل. آپ کہتے ہیں اس لیے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اللہ کیا کہہ رہا ہے منصف صاحب؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ, اے پیغمبر آپ پہنچا دیجئے. میں اپنے بزرگوں کو اس وقت توجہ چاہ رہا ہوں, دعاؤں سے نوازیے گا. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ, اے رسول آپ پہنچا دیجئے ما انزل الیک من ربک, جو اس سے پہلے آپ پر نازل کیا جا چکا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اعلان رسول کو پہنچانے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ پہلے کہیں پہنچایا جا چکا ہے. مجھے کہنے دیجئے علی کی ولایت کا اعلان اتنا متبرک اعلان ہے کہ یہ زمین والوں کے لیے بعد میں آیا ہے, آسمان والوں کے لیے پہلے آیا ہے. توجہ میرے عزیزوں, تو آپ دیکھیے آیت کا آہنگ کیا بتا رہا ہے, آیت کا لہجہ کیا بتا رہا ہے, آیت کا اسلوب کیا بتا رہا ہے. یا ایھا الرسول بلغ, اے پیغمبر آپ پہنچا دیجئے. اور اگر یہ نہ پہنچایا, اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. شاید یہی وجہ ہے کہ پیغمبر نے جو خطبہ ارشاد فرمایا غدیر کے موقع پر, ابھی بہت جلدی غدیر کی تاریخ آ رہی ہے, آپ منائیں گے, غدیر منائیں گے, اور منانا بھی چاہیے. ہر مولائی, ہر ولائی, ہر شیعان علی ابن ابی طالب کو پورے آب و تاب کے ساتھ عید غدیر منانا چاہیے. توجہ میرے عزیزوں, پیغمبر نے خود میں کیا میں نے تم تک نماز روزہ جیسے اللہ کی طرف سے آیا پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول بے شک آپ نے نماز کو بھی پہنچا دیا, روزہ بھی پہنچا دیا, سب کچھ آپ نے پہنچا دیا. تو رسول نے پہلے اقرار لیا, اور قرآن یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. غدیر کسے کہتے ہیں؟ غدیر جہاں اس کا امپلیمنٹ ہوا کہ وہ اعلان کہاں پہنچایا گیا؟ غدیر میں. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. غدیر یہ کہہ رہی ہے پیغمبر نے سب کچھ پہنچایا اور ولایت علی کو بھی پہنچایا, اور غدیر کے مقابلے کا مدرسہ یہ کہہ رہا ہے پیغمبر نے نماز پہنچایا, روزہ پہنچایا, حج پہنچایا, زکات پہنچایا, سب کچھ پہنچایا مگر ولایت ہی نہیں پہنچایا. کاش میں اپنی بات پہنچا لے جاؤں. بھائی تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں, خصوصی توجہ. یعنی غدیر کا اعلان یہ کہہ رہا ہے کہ پیغمبر نے سب کچھ پہنچایا ولایت علی کو پہنچا کر, اور اس کے مقابلے کا مدرسہ یہ کہہ رہا ہے سب کچھ پہنچایا, بس یہی نہیں پہنچایا. تو اگر ہم آیت کی روشنی میں دیکھیں تو آیت یہ کہہ رہی کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. تو اب غدیر کے مقابلے کا مدرسہ یہ کہہ رہا ہے کہ سب کچھ پہنچایا, یہی نہیں پہنچایا. شاید یہی وجہ اس مقام پہ خطیب اکبر علامہ مرزا محمد ادر صاحب بڑی اچھی بات کہتے تھے کہ اب تو دنیا کو سمجھنا چاہیے, یہ ہمارے خطبہ سے پوچھا جاتا ہے, ہمارے علماء سے پوچھا جاتا ہے, ہمارے ذاکرین سے پوچھا جاتا ہے, بھائی یہ کون سی بات ہے؟ آپ کہیں بھی کوئی بات کرتے ہیں ہیر پھیر کے مولا کائنات کے ذکر کو لے آتے ہیں, کبھی ادھر سے لے آتے ہیں, نماز میں تو علی کا ذکر لے آتے ہیں, روزے میں تو علی کا ذکر لے آتے ہیں, حج کی بات کریں تو علی کا ذکر لے آتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی ہم کیا کریں؟ اللہ نے کہا پیغمبر سے کہ اگر یہ نہ پہنچایا, اگر
اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. بس ہم بھی منبر سے تعلیمات اسلامی کو پہنچاتے ہیں, مگر اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ اگر علی کو نہ پہنچایا تو کچھ بھی نہ پہنچایا. صلوات بھیجیے عظمت محمد و آل محمد. بس عزیزوں, میں نے کافی دیر آپ کی سمخراشی کی, موسم بھی اجازت نہیں دے رہا کہ اس سے زیادہ میں گفتگو کروں آپ کے سامنے. عزیزان ایمان, تو جہاں یہ باتیں بیان ہوئیں شہزادی فاطمہ کے لیے, وہیں کہ کیوں کہا, چونکہ ایسا نہ ہو کہ بات تشنہ رہ جائے, آخری بات کر کے اور میں مجلس کو مسلسل کر کے تمام کر دوں. والدہ نہ کہہ کے کہا. اصل میں کے معنی ماں, ایک معنی اور ہیں اس کے, ایک معنی اور. اس مقام کو کہتے ہیں, اس جڑ کو کہتے ہیں جہاں سے, جیسے درخت کی مثال دوں کہ جیسے درخت جڑ سے اپنی تمام ضرورتوں کو پورا کرتا ہے, پیڑ کی جڑ کو بھی کہا جاتا ہے, اسی لیے چونکہ پیڑ اپنی تمام چیزوں کو جڑ سے حاصل کرتا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ پیغمبر نے فاطمہ کو کہا, والدہ نہیں کہا, کہ فاطمہ اصل اسلام ہے, فاطمہ اصل نبوت ہے, فاطمہ اصل امامت ہے. اور بار بار اس لیے یہ کہہ کے پہچنوا رہے تھے کہ جب رسالت و امامت کا دھوکہ دے کر اور فرضی کلمہ پڑھ کر بعض لوگ تعلیمات اسلامی کو مسخ کرنے کی کوشش کریں گے, اس زمانے میں فاطمہ کا کردار بتائے گا, فاطمہ کی اجڑی ہوئی قبر بتائے گی کہ اس دنیا میں اسلام کا ریپرزینٹیٹو کون ہے اور اس دنیا میں یزید کی تعلیمات کا ریپرزینٹیٹو کون. صلوات بھیجیے عظمت محمد و آل محمد. ماں کا بڑا امام ہمارے اور آپ کے دوسرے امام نے اپنی ماں کی شہادت کے بعد جب دفن کا عمل انجام پا چکا, جب واپس گھر میں گئے ہیں تو آپ نے اپنے گھر پہ چاروں طرف نگاہ ڈالی اور ایک جملہ کہا, گھر کی رونق چلی گئی. ماں کا بڑا مرتبہ ہے, بڑا مقام ہے میرے عزیزوں. اللہ کا اتنا بڑا نبی, اولو العزم نبی, اللہ کا کلیم. تاریخ میں ملتا ہے کہ جب ایک مرتبہ کوہ طور پہ اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے ہیں تو آواز قدرت آئی کہ اے میرے کلیم, اب ذرا ٹھہر کے چلو, دیکھ کے چلو. فرمایا پروردگار, یہ بندہ ناچیز تو مسلسل اس طرح چڑھتا تھا اور چڑھتا آ رہا ہے اور تجھ سے ہم کلام ہوتا ہے. آواز قدرت آئی, اے میرے کلیم, اس سے پہلے تمہاری ماں کی دعائیں تمہارے ساتھ تھیں, اب وہ دعا دینے والی ماں تمہارے ساتھ نہیں ہے. ماں کا بڑا مقام ہے, بڑا مرتبہ ہے میرے عزیزوں. اسی لیے ماں کی زحمات جو ماں اٹھاتی ہے ایک بچے کی تربیت میں, عجیب فقہی مسئلہ ہے کہ اگر بچہ مستحبی نماز پڑھ رہا ہے اور ماں نے آواز دے دی تو بچے پر لازم ہے کہ اپنی نماز کو تمام کریں اور اپنی ماں کی آواز پہ لبیک, ماں کی آواز پر لبیک کہیں. یقیناً مرحومہ گئیں, یہ ان کے 40ویں کی مجلس ہے. میں تھوڑا سا پہلے آیا, کس طریقے سے اہتمام ہو رہا تھا گھر میں, نظر کا اہتمام, فاتحہ کا اہتمام, اعزاء آ رہے ہیں, اقربا آ رہے ہیں, تلاسا دے رہے ہیں, تسلی کا سامان فراہم کر رہے ہیں, تشفی کا سامان فراہم کر رہے ہیں, جو آ رہا ہے دلاسا دے رہا ہے. یہ رسم انسانیت ہے. لیکن کائنات نے جیسی ماں فاطمہ دیکھی ایسی کوئی ماں نہیں دیکھی. اس شہر کانپور میں مجھے نہیں لگتا کہ تاریخ میں ایسے ہوا ہو کہ کسی کے ماں کا جنازہ رکھا ہو اور اس کے بچے دروازے جا کر کے کہہ رہے ہوں کہ چلیے میری ماں کا جنازہ تیار. فاطمہ پہ بڑی مصیبتیں پڑی ہیں میرے عزیزوں. ہم پر لازم ہوتا ہے کہ شہزادی فاطمہ کا ذکر کریں. تاریخ یہ کہتی ہے اجرکم علی اللہ, تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب جناب فاطمہ کا جنازہ تیار ہوا ہے تو مولا کائنات نے اپنے بچوں کو کہا جاؤ اور فلاں کے گھر دستک دے کر کے کہہ دو کہ اب فاطمہ کا جنازہ تیار ہے. امام حسن امام حسین کچھ مخصوص افراد اصحاب کے دروازے گئے اور کہا چچا ابو ذر, چچا سلمان چلیے میری ماں کا جنازہ تیار ہے. دست ادب جوڑ کے کہوں گا یہ شہزادوں, مجھے نہیں پتا کہ آپ کس طریقے سے گئے ہوں گے, مگر میرے عزیزوں ماں سے جدائی ان بچوں کے لیے کیسی تھی آپ ذرا اندازہ کریے. جب بچے رونا چاہتے تھے تو مولا کائنات
कائनात इस बात को कह के दिलासा देते थे, मेरे बच्चों आहिस्ता रो, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे रोने की आवाज उन लोगों के कान तक पहुंच जाए फातिमा जिनकी शिरकत से राजी न थी। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम सईद शुहदा के। हाँ हाँ अजीजों, रो लीजिए। आप जरा सोचें और महसूस करें इस चीज को। हालांकि हमारे यहाँ ये बात बाब फजाइल में पढ़ी जाती है, मगर बाब मसाइब में भी आप सोचिए तो कैसी अजब मुसीबत है ये कि अल्लामा जलालुद्दीन स्यूती ने खुद नकल किया कि कुल्लमा दखलत अलैहि कामा लहा इजलाला व क़ब्बल यदैहा। जब भी फातिमा बज़्म पैगंबर में आ जाती थी, पैगंबर अपनी जगह से खड़े हो जाया करते थे। वह अजलसहा फी मजलिसे, और सिर्फ खड़े ही नहीं होते थे बल्कि अपने मकाम पर लाकर फातिमा को बिठा दिया करते थे। कभी फातिमा के हाथों का बोसा लेते थे, कभी पेशानी का बोसा लेते थे। शायद यही वजह है अजरुकुम अल्लाह कि जब रसूलुल्लाह की वफात हो गई तो शहजादी कब्र पे जा करके ये कहा करती थी, ए मेरे बाबा इन हाथों का आप बोसा लिया करते थे, बाबा इन पेशानी का आप बोसा लिया करते थे। ए बाबा आपकी वफात के बाद आपकी बेटी को दरो दीवार के बीच में पीस दिया गया। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम सईद शुहदा के। अल्लाह आपकी आंखों को कभी अश्कबार ना करे। मेरे अजीजों, मुझे इंसाफ से बताइए भाई, जो मदीने में लोग अजब लोग थे कि जो आ करके अली से ये कह सकते थे कि या अली फातिमा से कहिए या दिन में रोया करें या रात में रोया करें। भाई आप मुझे इंसाफ से बताइए, क्या वो अली से आके ये नहीं कह सकते थे या अली फातिमा से कहिए वो अपने बाबा के बाद तन्हा नहीं है, हम अहले दिल फातिमा के साथ मौजूद हैं, हम उनके बाबा के उम्मती हैं। नहीं अजीजों, आके कहा भी तो क्या कहा, या अली फातिमा से कहिए या दिन में रोया करें या रात में रोया करें। शहजादी फातिमा के बाद जब मौलाए कायनात ने आके मारूजा पेश किया, जनाब फातिमा कहती हैं अबुल हसन जाके कह दो अब फातिमा ज्यादा दिन जिंदा न रहेंगी, बस अब फातिमा को ज्यादा वक्त नहीं बचा। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम सईद शुहदा के, मैं सिवाय गम अहले बैत के। मैं यहाँ तक आपकी मजलिस तमाम कर देता, लेकिन मैं चाहता हूँ दो तीन जुमले मसाइब के और सुन लीजिए, आप भी मुसाब हो लीजिए। मैं ये क्यों इसको बयान कर रहा हूँ, इसलिए कि रसूल का एक नाका था जिसको नाक़े कस्वा कहा जाता है। हमने तारीख में देखा है कस्वा उसे कहते हैं कि जिसका कान या नाक का कोई हिस्सा कटा हो, लेकिन कस्वे के एक माना वो है उस ऊँटनी को भी कस्वा नाक़े कस्वा कहते हैं जिसको मालिक ने छोड़ दिया हो या मालिक ज्यादा जहमत का काम उससे न ले, मालिक उसको बहुत ज्यादा अजीज रखे, उसको भी नाक़े कस्वा कहा जाता है। अहले दिल तशरीफ फरमा है, अहले विला तशरीफ फरमाए, तबरुकन इस रिवायत को पढ़ना याद रखिएगा और गिरिया कीजिएगा। तारीख ये कहती है, अजीब इत्तेफाक है ये कि पैगंबर की वफात के बाद ये नाका भी उतने ही दिन जिंदा रहा जितने दिन फातिमा जिंदा रही हैं। तारीख ये कहती है अजरुकुम अल्लाह, अजब अंदाज से तारीख बयान करती है कि ये नाका बाद वफात रसूल जब मुसलमानों के दरमियान से गुजरता था तो अहले इस्लाम खड़े हो जाया करते थे, अल्लाह अल्लाह ये रसूल का नाका है, इसका एहतराम करो। रसूल इस पे सवारी किया करते थे। अजरुकुम अल्लाह, रसूल के नाके का ये एहतराम हो कि अगर सहाबा के दरमियान से गुजर जाए तो असहाब एहतराम के लिए खड़े हो जाए, और बिज़्ज़तुर रसूल का ये एहतराम हो कि मस्जिद नबवी में अपने हक का मुतालबा करने के लिए आए मगर कोई फातिमा से नर्म लहजे में गुफ्तगू भी ना करे। तारीख ये कहती है एक मर्तबा इस नाका ने चाहा कि एक मसीही की दुकान से कुछ खा ले कि वो मसीही कोड़ा लेके आगे बढ़ा, फौरन मुसलमानों ने हल्का कर लिया, तेरी क्या मजाल हमारे होते हुए रसूल के नाके को अजियत पहुंचा दे, या रसूल अल्लाह दुआई है, अरे आपके नाके को कोई कोड़ा मारे मुसलमानों को बर्दाश्त न था, मगर आपकी बेटी के पहलू पर जलता हुआ दरवाजा गिरा दिया गया, मोहसिन शहीद हो गया। हमने यही मंजर करबला में देखा, हुसैन जब जख्मों से चूर होकर जमीन करबला पे तशरीफ लाए और जुलजना इस कोशिश में था कि रेहाना रसूल को दिलबंदे फातिमा को कोई जख्म ना आए। जब जुलजना ने देखा कि अब मैं अपने आका को बचा ना पाऊंगा, एक मर्तबा अपनी पेशानी को आका हुसैन के खून से रंगीन किया, खेमे के तरफ बढ़ा। जालिमों ने चाहा कि हम तीर चलाएं, शिमर ने आवाज दी, ए जालिमों, अरे इस घोड़े को तीर न मारो, ये रसूल की सवारी है। ज़बाने बेज़बानी में जुलजना ने कहा होगा, तुम कैसे बेहया लोग हो, अरे
مجھ پر تیر نہ چلانے کا حکم جاری کرتے ہو اور رسول کے نواسے کے لاشے کی پامالی کی تیاری کر رہے ہو.